عشق تو صرف ماننے کو کہتے ہیں، عشق عقل میں کبھی نہیں آتا، یہ ہمارا عشق ہے۔ اگر وہ اتنا ہی نہیں کچھ اور بھی کہتے تو ہم اسے بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تو کچھ اور میں بھی ابو بکر کا اشارہ تھا، تب صدیق اکبر اسی دن بنا تھا، اس سے پہلے ابو بکر تھے۔ مکے میں تھا، جنت کو یہاں لا کے دکھایا گیا تو میں مانوں گا۔ اور عشق ہمیشہ ماننے کا نام ہے، بحث کرنے کا نام نہیں ہے۔ آقا کو مان لے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کتنا ہے، علم کتنا ہے، علم اتنا ہے، تو آقا کی ذات ناپنے تولنے کی ذات نہیں ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتے وہ ہیں، دلاتے یہ ہیں۔ رب جانے دینے والا ہے، لینے والا مصطفیٰ جانے کتنا لیتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کتنے بڑے تھے، کتنے چھوٹے تھے، کتنا تھا، اتنا تھا، تو اللہ کے واسطے آپ اتنا اتنا میں نہ جائیں۔ مصطفیٰ بحث کی چیز نہیں ہے، نبی مان لینے کی چیز ہے۔ بحث کرو گے ایمان خراب ہو جائے گا، کوئی بحث کرے گا ایمان چلا جائے گا۔ خواب میں میرا کہ بغیر خواب میں، جسمانی حالت میں کہ پھر بشری حالت میں، ایسے میرا بحث کرنے کی آپ سب کی چیز نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہو میرا آقا معراج کو گئے تھے، بولو میرا آقا حالت بشری میں معراج پر گئے تھے، رب کا دیدار کیے تھے، رب سے مل کے آئے، اور جب آنے لگے رب سے ہم کلام ہو کر کے جب واپس ہونے لگے تو پھر وہاں بھی سنت کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے مولا میں نے آپ کے پاس آیا، میری محبت تھی آپ کی محبت، آپ نے مجھے بلایا، یہ میری معراج ہے، آپ کو دیکھا یہ میری معراج ہے۔ جب میں وہاں سے چلا تھا تو اپنی امت کو نہیں بھولا تھا، جب میں دولہا بنا تھا اپنی امت کو نہیں بھولا تھا، جب میں سواری پہ سوار ہو رہا تھا اپنی امت کو نہیں بھولا تھا، جب میں یہاں آیا ہوں تو بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہوں، لیکن مولا جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو ہر کوئی چاہتا یہ ہے کہ جب میرا ابا پردیس سے آئے گا تو کچھ تحفہ لے کر کے آئے گا، میرا جمائی اپنے گھر سے آئے گا کچھ تحفہ لے کر کے آئے گا، میرا بیٹا کہیں سے آئے گا تحفہ لے کر کے آئے گا۔ یا اللہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، وہاں سے آیا تھا تو تحفہ لے کر کے آیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ آپ کے لیے میں لے کر کے آیا تھا، اب میں یہاں سے جاؤں گا تو تحفہ کیا لے کے جاؤں گا، میری امت کو کیا تحفہ ہے، یہ میرا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا، میری معراج ہے، میں نے آپ کا دیدار کیا، میری معراج ہے، لیکن میرے امت کے لوگوں کو معراج کیا ہوگی، ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں۔ تو رب نے کہا محبوب تمہاری معراج یہ ہے کہ تم مجھے دیکھو، اور تیری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اس کی معراج ہوگی۔ تو نماز کا تحفہ آج کے رات ملا، اور اس تحفہ کو عظیم سمجھیں، پوری طاقت لگی ہوئی ہے نماز کی تبلیغ کے لیے، بہت کوشش ہو رہی نمازی بنانے کے لیے، لیکن یاد رکھو صرف نمازی بناؤ گے، صرف نمازی بناؤ گے تو ایمان کب لٹے گا پتہ نہیں چلے گا، ایمان کدھر جائے گا پتہ نہیں۔ نمازی بناؤ، ساتھ میں عاشق بناؤ۔ عاشق جب نماز پڑھتا ہے، جب عاشق سجدہ کرتا ہے تو پھر ڈاکٹر اقبال یہ نہیں کہتا کہ کہیں تیرا یہ سجدہ تجھے کافر نہ کر دے، کہیں تیرا یہ سجدہ تجھے کافر نہ کر دے۔ ذرا دل میں سے کریں، آپ تصور کریں، ذرا سوچیں کہ سجدہ سب سے عظیم عبادت کے رکن میں، عظیم عبادت نماز، اس نماز میں سب سے عظیم رکن کا نام سجدہ ہے، اور سجدہ اتنا عظیم ہے، اس سے پہلے بڑے پروٹوکول ہیں، بڑے کنڈیشنز ہیں، 5 کنڈیشن نماز سے پہلے، نماز کی بارگاہ میں آنے سے پہلے یہ کنڈیشن، وہ شرائط، وہ شرائط، پاکی حاصل کرو، وقت کا تعمیل ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، دل صاف ہو، اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ، پھر نماز کے فرائض، قیام، رکوع، یہ سب کر کے آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ شیطان کو گالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنا سبحانک، پھر اللہ کی تعریف، پھر اللہ کا حمد، پھر الحمد، پھر سورہ، سب کچھ پڑھنے کے بعد سجدہ بعد میں کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں، مولانا بھی سجدہ بعد میں کرتے ہیں، پوری عبادت ہوتی ہے، پوری نماز ہوتی ہے، سجدہ بعد میں کرتے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے کہیں تیرا یہ سجدہ، ارے بولو نا، کہیں تیرا یہ سجدہ تجھے کافر نہ بنا دے، کہیں تیرا یہ سجدہ تجھے کافر نہ کر دے۔ یہ سجدہ تعظیم کا نہیں تھا، یہ سجدہ مزار کا نہیں تھا، یہ سجدہ کسی پیر کا نہیں تھا، یہ سجدہ نماز کا، جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہیں تیرا یہ سجدہ، کہیں تیرا یہ سجدہ تجھے کافر نہ بنا دے۔ کیوں کہا کہ تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔
नमाजी बनाते हैं ना लोगों को, तो कितने हमारे लोग हो गए, कितनी तादाद हो गई, 10, 20, 50 हमारे जमात, हमारे लोग इतने हो गए, हम तो कामयाब हो गए, अब हम अमीर बन गए जमात के, अब तो हमको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी, हम तो आगे हो गए, हमने इतने लोगों को नमाजी बनाया। लेकिन भैया नमाजी तो बनाया सही, लेकिन उसके दिल में अकीदत है कि नहीं ये देखा कि नहीं, ईमान है कि नहीं ये देखा कि नहीं, उसकी इश्क रसूल है कि नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे पहला फर्ज माँ बाप का ये है कि बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा डालें। कुछ हो या ना हो, मुस्तफा का इश्क जिसके दिल में होगा उसका बेड़ा पार होगा। नमाज अहम रुकन है और नमाज मिली सी रात को है। तो जो लोग नमाज की तबलीग करते हैं उनसे पहले कहो कि शब मेराज मनाओ, शब मेराज को इकट्ठा हो जाओ और मेराज की फजीलत समझाओ। अरे ख्वाब की कोई हकीकत क्या होती है, और नबी का ख्वाब भी हक होता है, लेकिन ख्वाब तो एक मरतबा नहीं 40 मरतबा ख्वाब में अल्लाह ने जी मेरे रसूल ने अल्लाह को देखा है। लेकिन हकीकत में जो आपने देखा है, हकीकत में जो देखा है तो अल्लाह को आपने जान के देखा है, इसकी अहमियत है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि शबे मेराज तो हकीकत में हम सबको मनाना चाहिए। और जो लोग इस बार आए, पिछले साल से कुछ ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत हमारे नौजवानों ने की है, सब लोग मेहनत किए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, खास करके हमारे जिम्मेदारान, हमारे कमेटी के लोग, पूरे मेरी फैमिली की तरफ से पूरा इंतजाम हुआ, हमारे नौजवानों ने सपोर्ट किया और सबके इसमें हाथ बटाने से, मिलजुल के करने से ये काम। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके आना ये कामयाबी है। अगर आप नहीं आते तो फिर क्या फायदा होता, हम सजा के इंतजाम करके भी क्या करते। आपका आना भी हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ एक मैसेज नोट करके चले, जितने लोग आए वो खाना खा के जाएंगे, लेकिन दूसरा आज का इस प्रोग्राम का एक प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला, तो इस सारे सुन्नियों का ही अलग मुकद्दर है। मुहर्रम आए 2 रोजे रख लो, 3 रोजे रख लो, बकरीद आए रख लो, मुहर्रम में रख लो, फिर उसके बाद शबे मेराज में रख लो, फिर शबे बारात में रख लो, हर दिन दुआ करता बना दे। लेकिन याद था उसी को बना जिसके पास ईमान हो, जिसके पास ईमान हो उसके नमाजी बना, जिसके पास ईमान ना हो उसके नमाजी बनने से। अभी एक नया रिपोर्ट आया है कि तकरीबन 30 लाख गैर मुस्लिम जो मुसलमान इसीलिए हुए हैं सिर्फ ताकि वो आपको टारगेट करें। समझ रहे हैं? तो नमाजी बन जाने पर ये नहीं है कि जो नमाजी सरका जमीन पे करेगा अर्श का कबूल फरमाएगा। शब बारात आने वाला है, लिहाजा उसमें क्या होता है। मैंने पिछले साल अपने जिम्मेदारों की मदद से, इनके सपोर्ट से, इनकी हौसला अफजाई से और नौजवानों की कदरी के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था। और हमारे खास कर तो उसमें हमारे दायर साहब ने बड़े मदद हिम्मत दी कि ऐसा करना है। पहली दफा हुआ कदरी, आप सबको मालूम है पहली दफा हुआ था। और ये मस्जिद गौसिया को ये जाता जाता है कि मस्जिद गौसिया में हुआ। क्या हुआ था मालूम है? भूल गए क्या हुआ था भाई मेरे साथ? शबीना जिसको कहते हैं, शबीना माने शब माने रात, शबीना माने पूरी रात। बोलो सुभान अल्लाह। शब रात का कुछ हिस्सा, बात आगे शबे मेराज रात के कुछ हिस्से में, पूरी रात नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। असरा जो था ना वो रात के कुछ हिस्से में था, रात के कुछ हिस्से में, पूरी रात नहीं। और शबीना जो हम करते हैं ना पूरी रात करते हैं, शबीना क्या करते हैं? पूरी रात। और पूरी रात में क्या होता है? हम रात में पड़ाके और गाड़ी और रस्सी रेसिंग नहीं करते हैं, बाइक रेसिंग नहीं करते हैं। हम वो करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। हम कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत सुनते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं और बैठ करके हम अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। वो रात खास है और उम्मीद की मग़फ़िरत की दुआ के लिए। ये रात खास है अल्लाह के रसूल की मेराज की खुशी मनाने के लिए। आज हम खुशी मनाने के लिए आए हैं, हम लोग खुशी में शामिल हैं। आज खुशी की दावत भी आपको है, फिर गम की दावत नहीं है। अल्लाह ताला दावत करने वाले के हक में उनको पूरा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन्होंने दावत की है अपने तरफ से, जिन्होंने हिस्सा लिया है, उसे दीन दुनिया फरमाए। तो आज की दावत खुशी की दावत है। अगले साल से आप हज़रात में शामिल होगी। आप लोग भी कीजिए दावत, अपने घर में 4 लोगों को बुलाइए, कहिए कि ये मेराज की दावत है। सुभान अल्लाह। नहीं कर पाते हैं मस्जिद में आइए, हजरत ये हमारा पैसा है, आप मेराज मनाते हैं, हमारा भी शामिल कर लीजिए, हम भी मेराज की दावत में शामिल होंगे। ये करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगले साल से हमें बता तो नहीं पड़ेगा ना। सब जिम्मेदारी मस्जिद वालों की नहीं होती है, हम मोहल्ले वालों की, हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी होती है। अपने अपने मोहल्ले में करें, जरूरी है मस्जिद में होगा। तो आप
لوگ کا ایکٹیو ہو گئے، ذرا ایکٹیو ہوئیے آپ لوگ، نوجوان ہمارے اس میں ایکٹیو ہو جائیں۔ تو شب برات میں یہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا بس 2 منٹ سن لیجیے کہ یہاں پہ ایک رسم ہے، سب لوگ آتے ہیں قرآن خریدنے آتے ہیں، ختم خریدنے آتے ہیں، حضرت ایک ختم ہمنا، حضرت ایک ختم ہمنا، ایک ختم ہمارے ابا کے لیے، ایک ختم ہمارے دادا کے لیے۔ اب ایک ملا بیٹا، ایک مولانا 1 سال پڑھتا نہیں قرآن، حافظ کو تو کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، مولوی صاحب تو وہ بھی نہیں پڑھتے، ایمانداری سے بولتا ہوں، پتا کرو مولوی صاحب پورے سال میں 2 ختم بھی نہیں پڑھا ہوگا، حافظ لوگ تو مجبور ہے بیچارے قرآن یاد کرنا، تو 4-5 ختم پڑھ لیتے ہیں، اس کو یاد رکھنا تو پورے سال بھی کرتے رہتے ہیں، تو پھر بھی وہ اگر پڑھے گا بھی معمولاً میرے جیسا آدمی تو مہینے میں 1-2 ختم ہوتا ہے، اور اتنے اپنا کبھی وہاں انتقال، کبھی وہاں انتقال، کبھی وہاں سے بھیجنا، کبھی وہاں 10 پڑھے، کبھی 20 پورے سال پڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر رکھنا کیا، ہر دن پڑھو، ہر دن اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرو، اللہ یہ تو پڑھا ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا ہو جائے اس میں، تو رکھا کچھ نہیں، لیکن اب مولوی بیچارہ امام ہے، مجبور ہے، مقتدی آ گیا، ایک ختم ہمنا ہونا حضرت، اب کیا کرتے ہیں حضرت، دینا نہیں، کچھ کرنا نہیں کیا اسے نہیں دیے تو ناراض ہو جاتا میں، کچھ کرنا، ہاں بھیا ایک ختم تم نہ دے دیے، پھر ان کا بیٹا ایک ختم ہمنا ہونا انہیں بھی دے دیے، وہ محلہ والا ایک ختم ہمنا ہونا تو 10 ختم ہونا، کتنا روپے لیتے، 200 روپے ختم، یا اللہ اتنا سستا ختم ہو گیا، اللہ اکبر، 200 روپیہ، ارے 200 میں زیادہ بولا، 150 میں چلتا ہے، بارگیننگ ہوتی اس میں، ایک ختم 150 کا، نعوذ باللہ، یہ چیزیں ختم کریں، قرآن کوئی خرید نہیں سکتا، ختم کی کوئی قیمت نہیں دے سکتے، یہ چیز جو اگر ہے روش اس کو ختم کیجیے، بالکل اس بات کو بولنا چھوڑ دیجیے کہ ختم خرید رہے ہیں یا ہم ختم کا پیسہ دے رہے ہیں، نہ ایک مولوی 50 ختم پڑھ سکتا ہے، نہ آپ ختم خرید سکتے ہیں، لہذا ایک حافظ ہے یہ ختم پڑھے گا، اگر وہ چاہ جائے تو پوری کائنات کو بخش دے گا، اللہ ہر ایک کو قبول فرمائے۔ تو اب 100 150 200 والا زمانہ گیا بھیا، ٹھیک ہے، 100 200 میں کیا ہوتا نہیں، اب کہاں گیا چائے پینے تو 100 روپے چلتا تھا، اب 100 200 میں کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک 2 جوس پی لیے تو 200 کا مل کے 150 روپے کا بھی بنتا ہے نہیں، اب 150 200 کا زمانہ گیا، ہاں پیسے کی بات زیادہ کرتا ہوں تھوڑا سا، کوئی کچھ بولے میں اس سے فکر نہیں، میں پیسے کی بات کرتا ہوں، تو 150 200 کا زمانہ ختم کیجیے، پہلے آپ ختم خریدنا ختم کیجیے۔ اب ہم لوگوں نے سسٹم بنایا، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے پورا سپورٹ تھا، اور ان لوگوں نے اچھی خدمت کی تھی، آپ دیکھے بھی ہوں گے کتنا بڑا مجمع تھا، کتنے لوگ آئے تھے، تو انشاءاللہ اس بار بھی کرنے کا ارادہ ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے تو 2 منٹ بس، ہاں 2 آدمی جائیں بس، بتائیں اس بار ہوگا انشاءاللہ، اس بار بھی کریں گے ہم لوگ وہ کام، شب برات میں انتظام کریں گے مسجد میں، شب بیداری میں آپ لوگ شامل رہیں گے، جن کے گھروں کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، دادا بابا نانا کے لیے وہ نام نوٹ کرائیں گے کیسا جیسے کرائے تھے، اور جو اخراجات آتے ہیں آپ جو ہدیہ کی شکل میں ہدیہ دے سکتے ہیں، آپ ریٹ اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں، 1500 روپیہ قیمت نہیں لگا سکتے، آپ کو خوشی جتنا ہے ہدیہ کی شکل میں آپ نام نوٹ کرائیں اور ہدیہ کی شکل میں پیش کر دیں کہ ہماری طرف سے 1500، وہ میرے لیے غلط ہو جائے گا، اور میں کیوں کر رہا ہوں، اس میں اخراجات ہوں گے، شہری کا انتظام رہتا ہے، رات میں چائے کا انتظام رہتا ہے، ڈاکوریشن کا انتظام، جو حفاظ کرام آئیں گے، جیسا تھوڑی دقت آئی تھی آپ نے دیکھا تھا مجھے کتنی مصیبت ہوئی، اللہ اس